السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں ہم پہلے چیپٹر کے کچھ ایم سی کیوز ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ایکسرسائز میں دیے گئے ہیں۔ تو پہلا ایم سی کیوز میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس میں ہے درج ذیل میں سے کون سا معیشت دان معاشیات کا بانی کہلاتا ہے؟ مطلب وہ کون سا ایسا معیشت دان تھا، اکانومسٹ تھا جس نے اکنامکس کی بنیاد رکھی، تو اس کو ہم بابائے معاشیات بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا نام ہے آدم سمتھ۔ تو پہلے کا جو جواب ہے وہ ہے بے، آدم سمتھ۔ دوسرا ایم سی کیوز اس میں ہمارے پاس دیا گیا ہے کہ نیو کلاسیکی ماہرین معاشیات کے نزدیک معاشیات کیا تھی؟ جو نیو کلاسیکلز تھے، جو کہ الفریڈ مارشل اور اس کے جو پیروکار تھے، ان کے نزدیک معاشیات کیا تھی؟ آپ لوگوں نے پیچھے ڈسکس کیا ہے، ان کے نزدیک معاشیات ایک مادی فلاح کا علم تھی۔ تو اس میں جو آپشن بے ہے یہ اس کا صحیح اور درست جواب ہے، مادی فلاح کا علم۔ تیسرے ایم سی کیوز میں ہم پڑھتے ہیں لوگوں کے ایک جیسے رویوں کو خاص ترتیب اور الفاظ میں لکھنے کا نام ہے۔ اب آپ لوگوں نے پیچھے اسٹڈی کیا ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے رویوں کو پرکھتے ہیں، ہمارے جو اکانومسٹ ہیں، کسی بھی اکانومی کے لوگوں کے رویوں کو جب پرکھتے ہیں تو اس کو ایک نام دیتے ہیں۔ وہ نام جو ہوتا ہے وہ معاشی قانون کہلاتا ہے، کیونکہ معاشی قانون ہی ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے کہ کتنے لوگوں کا یا کتنے افراد کا کسی بھی معیشت میں کس قسم کا رویہ ہے کسی چیز کے لحاظ سے۔ تو اس میں جو ہمارا درست جواب ہے وہ ہے جیم، معاشی قوانین۔ چوتھے ایم سی کیوز میں ہم پڑھتے ہیں مقاصد کی کثرت اور ذرائع کی قلت کی بنیاد پر اختیار کیے جانے والے رویے کا نام۔ اس کے جو درست آپشن ہے یہ ہے الف، معاشیات ہے، کیونکہ معاشیات ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری جو مقاصد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جبکہ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بنا پہ جو ہم سبجیکٹ ہم پیش کرتے ہیں وہ سبجیکٹ اکنامکس کہلاتا ہے، معاشیات کہلاتا ہے۔ تو اس کا جو درست جواب ہے الف، معاشیات۔ پانچویں ایم سی کیوز میں ہم چلتے ہیں معاشی قوانین کو لاگو کرنے کے لیے جن شرائط کا بدستور رکھنا ضروری ہوتا ہے انہیں، اس کا درست جواب ہے الف، مفروضات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفروضات اپنی طرف سے فرض کی گئی کچھ چیزیں، کچھ باتیں، ہائپوتھسز ہوتی ہیں جو معاشی قوانین کو لاگو کرنے کے لیے اور ان کو درست ثابت کرنے کے لیے ہم اپناتے ہیں، فرض کرتے ہیں، تو ان کو مفروضات کہتے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی بھی معاشی قانون جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہو سکتا اکنامکس میں۔ چھٹے ایم سی کیوز میں علم معاشیات میں حالات و واقعات کا مشاہدہ اور تجربہ کر کے جوں کا دوں بیان کر دینا، ایز اٹ از بیان کر دینا، اپنی طرف سے کوئی رائے پیش نہ کرنا، علم الحقیقت کہلاتا ہے۔ اس کا درست جواب ہے بے، علم الحقیقت، کیونکہ علم الحقیقت میں ہم جو واقعات ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد جوں کا دوں بیان کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے ان کو بہتر بنانے کے لیے کوئی رائے نہیں پیش کرتے۔ ساتویں ایم سی کیوز میں ہم چلتے ہیں الفریڈ مارشل کے نزدیک جو معاشیات ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے معاشرتی علم ہے۔ الفریڈ مارشل ایک نیو کلاسیکل تھا، اور نیو کلاسیکی جو مکتبہ فکر تھے وہ لوگ اکنامکس کو ایک معاشرتی علم، سوشل سائنس کہتے ہیں۔ آٹھواں ایم سی کیوز دیکھتے ہیں معاشی اصطلاح میں کس قانون کی خلاف ورزی پر نہ تو سزا ملتی ہے اور نہ ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو ایسے قوانین جن کی خلاف ورزی پر ہمیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سزا یا جرمانہ نہیں ہوتا، اس کو ہم اخلاقی قوانین کہتے ہیں، اخلاقی قانون۔ اس کا درست جواب ہے دال، اخلاقی قانون۔ نوواں ایم سی کیوز ہمارے پاس آتا ہے کس مکتبہ فکر کے حامیوں کا معاشی نقطہ نظر ایک احساس اور ذہنی کیفیت کا نام ہے؟ تو اس کا بھی درست جواب ہمارے پاس ہے بے، نیو کلاسیکل۔ نیو کلاسیکی مکتبہ فکر جو تھے، انہوں نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ ایک احساس اور ذہنی کیفیت پہ بیس کرتا تھا، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے جب وہ اپنی فلاح و بہبود چاہتا ہے، اپنی ویلفیئر چاہتا ہے، تو وہ ویلفیئر جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے، فلاح ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، جو ہر انسان کے نزدیک ہر چیز میں مختلف ہوتی ہے۔
10واں ہمارے پاس ایم سی کیوز آتا ہے، کس قسم کی معاشیات میں معیشت کے مجموعی رویوں کا جائزہ لیا جاتا ہے؟ اکانومی میں موجود لوگوں کا ایگریگیٹ سینس میں ٹوٹل نمبر آف آبزرویشن کو لے کے جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کلیاتی معاشیات کہتے ہیں، میکرو اکنامکس. تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے، کلیاتی. تو ڈی اسٹوڈنٹس، یہ اس چیپٹر کے کچھ ایم سی کیوز تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. فی امان اللہ، اللہ حافظ.